بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تیر سے دو شکار تھے۔ ایک تو پہلے فیصلہ تھا اور اس کے بعد پھر اپیل جو ہوئی ہے، اور اس اپیل میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائفر سے متعلق جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا، جنہوں نے پہلے کارروائی کو روکا تھا اور پھر انہوں نے فائنل فیصلہ سنا دیا اور 14 دسمبر سے سائفر کی تمام جو کارروائی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ چونکہ پہلی جو سماعت تھی اس میں یہ کہا گیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کہ جو گواہان ہیں اس میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 4 گواہان ایسے ہیں کہ جن کی گواہی کا سیکرٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ گواہ ہیں آپ ان کو ان کیمرہ کروا لیں۔ اس میں پی ڈبلیو کہتے ہیں پروسیکیوشن وٹنس، پی ڈبلیو نمبر 1 2 3 1 سے 3 اور 7، یہ 4 گواہان ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ ان کیمرہ ہوئے ہیں اور باقی سارے اوپن کورٹ میں ہوئے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ڈیورنگ دی جو پروسیڈنگ تھی اس کے دوران، ڈیورنگ دی ہیئرنگ آن 28/12/2023 اٹ آلسو ٹرانسپائرڈ دیٹ دی لنڈن اسپیشل کورٹ ہیڈ ایشوڈ سرٹیفکیٹ کاپیز۔ اب بلنڈر یہ کر بیٹھے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کہ جب ان گواہان کے بیانات قلم بند ہو گئے تو جن کی بنیاد پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیکرٹ ہیں، ان کے بیانات کی مصدقہ کاپیاں عمران خان کے اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے حاصل کر لیں اور وہ عدالتی دستخطوں سے جاری ہوئیں۔ عدالت نے کہا کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو گواہان ہیں یہ سیکرٹ ہیں یا ان کا خفیہ رکھنا ضروری ہے، ان کی جو گواہان نمبر 1 سے 3 اور 7 ان کی who according to the London Attorney General were witness whose testimonies if published would cause prejudice to the safety of the state۔ اٹارنی جنرل کے مطابق کہ اگر ان کو پبلک کر دیا گیا تو وہ ریاست پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ جو کہا تو عدالت نے کہا کہ جب جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے خود ہی مصدقہ کاپیاں جاری کر دیں تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خفیہ ڈاکومنٹ ہے؟ وہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہو چکا۔ جب اٹیسٹڈ کاپیز دے دی گئیں، عدالت نے کہا میرے پاس آ گئیں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، مصدقہ کاپیاں انہوں نے لگا دی ہیں، تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی۔ دی attested copies of the testimonies had also been produced before this court which were taken on record. This court in its order dated 28/12/23 کہ جی 28/12/2023 کو ہمارے پاس بھی عدالتی فائل میں بھی وہ لگا دی گئی ہیں۔ جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں تو اس کے بعد وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں، تو وہ جو ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں وہ خفیہ ڈاکومنٹ کیسے ہو گیا؟ عدالت نے کہا کہ دس کورٹ ان آرڈر ڈیٹڈ 28/12/2023 had observed that it is the publication of any evidence that forms the basis for passing an order under section 14 of the جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا کہ یہ وہ ڈاکومنٹس تھے، یہ وہ گواہان کی شہادتیں تھیں، بیانات تھے کہ جن کی بنیاد پر سیکشن 14 جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا ہے اس کے تحت خفیہ ٹرائل شروع کیا گیا تھا۔ لیکن عدالت نے کہا بائی ایشوئنگ سرٹیفائڈ کاپیز آف دی ٹیسٹمنیز آف PW 1 2 3 اینڈ 7 دی لنڈن اسپیشل کورٹ ہیڈ گیون دی اسٹیٹس آف پبلک ڈاکومنٹس ٹو دیز ٹیسٹمنیز کہ جب انہوں نے ان ٹیسٹمنیز کی جو بیان تھے یا شہادتیں تھیں ان کی اٹیسٹڈ کاپیز دے دی، تو اس کے بعد تو انہوں نے جو جج صاحب تھے اسپیشل عدالت کے جج، انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو ٹیسٹمنیز ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹ ہیں، یہ جو بیانات ہیں یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے۔ آن دی سیٹ ڈیٹ 28/12/2023 دس کورٹ پاس ان انٹرم آرڈر، ہم نے انٹرم آرڈر پاس کیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، لیکن عدالت نے کہا کہ آج جب کارروائی شروع ہوئی تو لنڈن اٹارنی جنرل شوڈ گریس بائی سبمٹنگ دیٹ کہ لنڈن اٹارنی جنرل نے خود بیان دے دیا کہ جو آرڈر ڈیٹڈ 14/12/2023 ہے جس میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا ہے از ناٹ سسٹینیبل کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے ان دا آئی آف لا، وہ قابل قبول نہیں ہے قانون کی نظر میں، ایز دا سیم از ناٹ ان اکارڈ ود لا،
اٹارنی جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب والا جو جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا 14 دسمبر کا فیصلہ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ خفیہ ٹرائل ہے، کوئی میڈیا کوئی شخص اس کو رپورٹ نہیں کر سکتا اور اس کی رپورٹنگ نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ غلط تھا، وہ سسٹینیبل بائی لاء نہیں تھا، وہ قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہماری عدالت کے سامنے یہ ہے کہ عدالت اس کو اگر کالعدم قرار دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ جو عباسی تھے، جو مسٹر عباسی، رضوان عباسی جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا جی کہ 21/12 کے بعد جو کارروائی ہے وہ ساری پبلک ہو چکی ہے، تو عدالت نے کہا کہ 14/12 کا فیصلہ جب برقرار ہے اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے، یا تو آپ نے 14/12 کا فیصلہ خود اس کو ریویو کر لیا ہوتا، جب آپ نے وہ ریویو نہیں کیا تو پھر عدالت نے اس کو قانون کے مطابق دیکھنا ہے۔ ان ویو آف دی سیڈ سبمیشن آف دی لنڈن اٹارنی جنرل دی انسٹنٹ کرمنل ریویژن پٹیشن از الاؤڈ، دی امپیونڈ آرڈر ڈیٹڈ 14/12/2023 passed by the London Judge Special Court is set aside and all the proceedings conducted by the London Judge Special Court after the said order dated 14/12/23 are declared to be of no legal consequence۔ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ 14 دسمبر سے یہ 14 جنوری ایک مہینہ، جو وہ ایک مہینے میں ٹرائل کا کمپلیٹ کرنے کے چکر میں تھے، تو عدالت نے 14/12 سے لے کے جو کارروائی ہے وہ ساری کی ساری کالعدم قرار دے دی ہے، اور اب اس پر کل 15 جنوری کو دوبارہ سماعت ہوگی، اور دیکھنا یہ ہے کہ 15 جنوری کو سماعت میں کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پھر زیرو پہ ٹرائل چلا گیا ہے، دوسری دفعہ زیرو پہ ٹرائل کیا ہے، تو یہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے لیے ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، ان کو مزید اس جو کیس ہے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، چونکہ ان کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 125 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا تھا ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل، جو پہلا فیصلہ تھا جس میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس میں جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ 125 صفحات پر مشتمل جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے جو ایک کوٹ کی ہے برطانوی لارڈ ایٹکن کے 1941 ایک جملے سے، کہ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تقریر میں کہا تھا کہ برطانیہ میں بدترین جنگی حالات میں بھی قوانین خاموش نہیں تھے، برطانیہ میں بدترین جنگ میں بھی قوانین وہی تھے جو حالت امن میں تھے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آرمی ایکٹ کا ایک سیکشن 1967 میں اس وقت شامل ہوا جب ملک میں مارشل لا نافذ تھا۔ کرنل ریٹائرڈ FB علی کیس میں جب سزائیں دی گئیں اس وقت ملک میں عبوری آئین تھا۔ اس کے علاوہ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جن قوانین کی مثالیں دی گئیں وہ ایک مقررہ مدت کے لیے تھیں، اور ان کی مدت 2019 میں ختم ہو چکی ہے۔ 9 اور 10 مئی کے 2 دنوں میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے، اس میں جن لوگوں کا 103 ملزمان کو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کی بات کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، اور ان کا سول عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے اپنے اضافی نوٹ میں اس میں لکھا کہ ریاست کے تینوں ستونوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے زیر اثر نہ ہو۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ مقدمات کا ٹرائل عام فوجی عدالتوں میں ہی ہوتا ہے۔ 9 مئی کے گرفتار 103 ملزمان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات نہیں لگائی گئیں، جبکہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات نہ ہونے کے باوجود ملزمان کو عسکری حکام کے حوالے کرنے کی درخواستیں دی گئیں۔ عائشہ ملک نے لکھا کہ متعلقہ مجسٹریٹ کو ملزمان کی حوالگی سے متعلق بامعنی فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ اٹارنی جنرل نے ان ممالک کی مثالیں دیں جہاں سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ جمہوریت اور آزادی کی خاطر بہتر ہوتا کہ اٹارنی جنرل ان ممالک کی مثالت دیتے جہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کے ملزمان عام شہری ہیں، اور اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ 9 مئی کے بیشتر ملزمان بری ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ان کو آرمی عدالتوں میں ان کا جو ٹرائل کرنا ہے وہ درست نہیں ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے جو 2 بڑی باتیں، ایک تو 9 اور 10 مئی کے حوالے سے انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی یہ ایسا کوئی حملہ نہیں تھا کہ وہ کوئی پاکستان کے دفاع پر حملہ ہو۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو FB علی کیس تھا وہ بھی 5 رکنی بینچ کا تھا، جس میں جو آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 5 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں، یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ سویلین کا آرمی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ جو 4 ججز تھے انہوں نے کچھ سیکشن آرمی ایکٹ کے ان کو کالعدم قرار دیا تھا۔
اس پر جو یحییٰ افریدی صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ وہ سیکشن تھے جن کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے درست قرار دیا تھا۔ اب ہم 5 رکنی بینچ ان کو غلط نہیں قرار دے سکتا، اس کے لیے کم از کم 9 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اس بنیاد پر اس سے اختلاف کیا صرف اس حد تک کہ ان سیکشنز کو کالعدم نہیں ہونا چاہیے، 5 رکنی بینچ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہو تو اس کو 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ نہیں ختم کر سکتی۔ اور انہوں نے کیا کیا، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنا دیا، جس میں 5-1 سے اس فیصلے کو معطل کر دیا، اسی عالمی عدالت کے فیصلے کو۔ تو یحییٰ افریدی نے تفصیلی فیصلہ تو پہلے کا دیا ہے، لیکن ساتھ انہوں نے، چونکہ یہ تفصیلی فیصلہ جاری اس سٹے کے بعد ہوا ہے، انہوں نے کہا بھی 5 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم یا معطل نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم 9 رکنی بینچ ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ اڑایا انہوں نے قاضی فیصلہ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ کے فیصلے کے حوالے سے، جبکہ دوسری جانب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی جانب سے 20 صفحات پر مشتمل یہ اختلافی نوٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کو 9 رکنی بینچ کو سننا چاہیے تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو سیکشن ہے یہ درست طریقے سے نہیں لگایا گیا، لیکن اصل بات ان کی جانب سے کہی گئی کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات سے متعلق ریکارڈ پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچانے کی نیت یا مقصد سے کوئی ایسا کام کیا گیا، یا ان مبینہ کارروائیوں سے مسلح افواج کے بیرونی جارحیت کا یا پاکستان کے دفاع کے بنیادی کام کو نقصان پہنچا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے فوجی عدالتوں کے تفصیلی فیصلے میں سارا جو تھا وہ چیزیں تفصیل سے لکھ دیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا there is nothing on record to even suggest that they so acted with the intention or object of causing damage to the defense of Pakistan۔ انہوں نے کہا کہ جو ریکارڈ پیش کیا گیا، جو 103 لوگ آرمی کی تحویل میں ہیں، ان کے بارے میں یحییٰ افریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ریکارڈ یا ایویڈنس موجود نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی منصوبہ سازی سے یا جو اپنی انٹینشن سے یا ان کی جانب سے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی ان کی نیت ایسی تھی یہ ایسا عمل کرنے کی، انہوں نے کوئی دفاع پاکستان یا پاکستان کے دفاع کو نقصان نہیں پہنچایا۔ there is nothing on record to even suggest that they so acted with the intention or object of causing damage to the defense of Pakistan, or that their alleged acts relate to such work or affair of the armed forces which form an integral part of the core function of defending Pakistan against external aggression or that of threat of war، کہ جو آرمی پاکستان کے دفاع کے لیے یا کوئی جنگی خطرہ ہے اس کے لیے جو آرمی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں مداخلت کی گئی ہے یا اس کو نقصان پہنچایا گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں یحییٰ افریدی صاحب نے لکھ کے جو فیصلہ معطل کیا گیا تھا، قاضی فیض عیسیٰ نے بینچ بنایا، خود نہ بیٹھے، طارق مسعود کو بٹھا دیا اور فیصلہ معطل کیا، اس پر یہ انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب کی جانب سے یہ سامنے آیا ہے۔ اب خبریں تو بہت ساری ہیں، یحییٰ افریدی صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے پہلے اعجاز الحسن صاحب ایسا کچھ فرما چکے ہیں، اعجاز الحسن کا استعفیٰ ہو یا مظاہر نقوی کا استعفیٰ، اور پھر باقی ججز کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، اللہ پاک پاکستان پر رحم کرے، اور مزید کسی بھی نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا ملک، اور نہ کوئی استعفیٰ آنا چاہیے اور نہ کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔